رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم کو دکھتے ہیں نا دنیا میں جتنے درندے چرندے بولو بولو پرندے کیڑے مکوڑے سمندر میں مچھلی جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کتاب لے گا. درندے کا حساب, چرندے کا حساب, پرندے کا حساب. اللہ یہاں تک حساب لے گا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہوگا اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا تو بھی مار لے. قیامت میں اللہ جانوروں کا حساب لے گا, لیکن جانوروں کے حساب لینے کے بعد اللہ کہے گا نو جنت نو جہنم, سب مٹی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تو یہ قاعدہ یاد رکھو, یہ بالکل اٹل قاعدہ ہے کہ جانور کوئی بھی جنت والا بھی نہیں جہنم والا بھی نہیں, اللہ سب جانور کو کیا بنا دے گا. آواز نہیں آ رہی آپ, آپ کو ڈاؤٹ ہوئے ڈاؤٹ ہے تو علماء سے پوچھو. اللہ اعلان کرے گا کونو ترابا, سب جانور مٹی بن جاؤ. دنیا کے سارے درندے چرندے پرندے بولو سب کیا بن جائیں گے. جو اب سننا کٹھور والوں, بالکل کان کھول کر سننا, سارے جانور کیا بن جائیں گے مگر 10, بس میں یہ بات آخری بات میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا. 10 جانور جنت میں جانے والے. بولو کہ سارے جانور کیا بن جائیں گے. آواز نہیں آ رہی, زور سے بولو نا. سارے جانور کیا بن جائیں گے. سارے درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں مگرمچھ سب کے سب کیا بن جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا سب بھلے مٹی بن جاوے, اونلی 10. بولو کتنے. اونلی 10, 10. کہاں پہ جائیں گے معلوم ہے کون سے 10 جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں, سب کو 1-2 معلوم ہوگا, میرے کو بھی معلوم ہے 1-2 معلوم ہوگا, لیکن 10 بتائیں گے. 10 بولو کتنے جانور جنت میں جائیں گے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہ بتائے گی قاتل کا پتہ, یہ بتائے گی قاتل کا, جس گائے کی طرف حضرت موسیٰ نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ وہ گائے ہے جو بتائے گی قاتل کا پتہ, اللہ نے کہا میرے محبوب نے اس کی طرف اشارہ کیا, میرا موسیٰ جنت میں جائے گا. جس گائے کی طرف اشارہ کیا وہ گائے بھی جنت میں چلی جائے گی. بولو نمبر 1 وہ گائے جس کی طرف کس نے اشارہ کیا. ارے میں 10 جانور بتاؤں گا, 10 کے 10 جانور یا تو کسی نبی کا اشارہ مل گیا, کسی نبی کی محبت مل گئی, یا کسی ولی کی فرما برداری مل گئی, اللہ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا. تو نمبر 1 حضرت موسیٰ نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ نے کہا میرا محبوب تو نے اشارہ کیا تو جنتی, یہ گائے بھی زور سے گائے بھی. یہ کون سا جانور ہوا. پہلا گائے, اور اس کا ذکر قرآن میں بولو یہ گائے کا ذکر اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ گائے کا ذکر. بولو نمبر 1 کون جنت میں جائے گی. کیوں؟ حضرت موسیٰ نے اشارہ کر لیا, اللہ نے کہا محبوب تو محبوب ہے تو وہ گائے بھی محبوب ہو گئی. اچھا نمبر 2 الحوت یعنی مچھلی. ایک مچھلی جنت میں جائے گی. کون سی مچھلی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے منہ کھولا, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے. ارے بولو گئے تھے نا. محرم میں آپ نے سنا ہوگا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس کے بعد میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب یونس, میرا نبی یونس تو جنت میں جائے گا. جس مچھلی نے تجھے 40 دن سہارا دیا وہ مچھلی بھی تیرے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. مچھلی نے نبی کا دامن تھاما, اللہ نے مچھلی کو بھی جنتی بنا دیا, اور اس مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. ارے بولو وہ مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اگر ایک گائے نے حضرت موسیٰ کا دامن تھاما وہ جنت میں چلی گئی. ارے مچھلی نے حضرت یونس کا دامن تھاما وہ بھی, نہیں آواز سے بولے وہ بھی. کتنے ہو گئے 2. نمبر 3 الکبش کے معنی آتے وہ دمبا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا, چھری کس سے چلانے والے حضرت. اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا. آسمان سے جو جانور آیا
حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا، وہ دمبے کو ذبح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے دمبا، اللہ نے کہا اے دمبا، تو میرے نبی اسماعیل کی جان کی حفاظت کے واسطے تو نے اپنی جان دے دی، اسماعیل جنت میں جائے گا، اے دمبا تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن میں وہ دمبے کا ذکر آیا، ارے بولو آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ارے گائے بھی جنت میں جاوے، مچھلی بھی جنت میں جاوے، دمبا بھی۔ نہیں آپ کی آواز نہیں آتی، میں بند کر دوں۔ دمبا بھی کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 عجل، عجل، عجل بچڑا، اردو میں کیا بولتے؟ بچڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، بولو مہمانوں نے نہیں لیا، مہمانوں نے نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ مہمان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، اور فرشتے کھاتے پیتے۔ مہمانوں نے کہا نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے ٹچ کیا، بچڑے کو ٹچ کیا، اللہ نے کہا میرے محبوب نے ٹچ کیا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، بچڑا تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ نے وہ بچڑے کا بھی ذکر کیا قرآن میں، پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک چوٹی جنت میں جائے گی، کیا بولتے گجراتی میں چوٹی کو؟ کیڑی، کیڑی، کالی کالی کیڑی۔ وہ جنت کیوں جنت میں جائے گی؟ وہ کیڑی ایسے رستے پہ چل رہی تھی، بولو رستے پہ، اور بہت ساری کیڑیاں چلے، ایک کیڑی تو ہوتی نہیں، بہت ساری کیڑیاں چل رہی تھی۔ اتنے میں حضرت سلیمان آئے، گھوڑے پہ آئے، گھوڑے پہ دھڑا دھڑ گھوڑے پہ آئے۔ وہ چوٹی کیڑی تھی نا، اس نے سب کیڑی کو کہا اور سلیمان آ رہے، سلیمان آ رہے، ان کے گھوڑے ہم کو دبا کے مار ڈالیں گے، اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ، اپنے بل میں چلے جاؤ۔ سارے بل میں چلے گئے۔ اللہ نے وہ چوٹی کے بارے میں کہا یہ جو کالی کیڑی ہے نا، اللہ نے کہا اس کیڑی نے میرے نبی کا نام اپنی زبان پر لیا، اس کیڑی کو بھی ہم نے جنت نصیب کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ یہ کیڑی کہاں جائے گی؟ بولو نا، یہ چوٹی کہاں جائے گی؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے چوٹی کا ذکر قرآن کریم میں کیا۔ اللہ نے فرمایا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اللہ نے کہا چھوٹی سی چوٹی نے میرے نبی کا نام سلیمان کا نام لے لیا، سلیمان جنت میں جائے گا، یہ کیڑی بھی جنت میں چلی جائے گی۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 6 ایک پرندہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو پرندہ کیسا ہو تو اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا نام ہے ہد ہد۔ کیا نام ہے؟ ہد ہد۔ قرآن میں بولو نا کس نے؟ یہ چھٹا پرندہ، یہ بھی کہاں جائے گا؟ کیوں جنت میں جائے گا معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہد ہد نہیں ہے، حضرت سلیمان غصے ہو گئے، ارے وہ پرندہ کہاں ہے؟ ویئر از ہد ہد؟ ارے وہ ہد ہد کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا معلوم نہیں، بغیر بولے چلا گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا آنے دے، آنے دے ہد ہد کو، آنے دے، آج تو مار ڈالوں گا، میرے پوچھے بغیر چلا کیسا گیا؟ اس کا حضرت سلیمان تو جانوروں پر بھی حکومت کرتے تھے، چلا کیسا گیا؟ ہد ہد آیا، حضرت سلیمان نے کہا جلدی بتا کہاں گیا تھا، نہیں تو ابھی مار ڈالوں گا۔ آپ کی فیملی کی خبر لینے گیا تھا، آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا، سن، آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا بلقیس، اس کے حضرت سلیمان نے کہا اچھا مائی فیملی، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا اے پرندہ تو نے نبی کی فیملی کی رکھوالی کی، یہ نبی جنت میں جائے گا، اس کی فیملی جائے گی، تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن میں ذکر ہے پرندے کا، پوچھو علماء کو، قرآن کریم میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کتنے ہو گئے؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، نمبر 7 حضرت عزیر، نام سنا ہے؟ ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت، ان کا گدھا جنت میں جائے گا، ان کا ڈونکی، ان کا گدھا کہاں جائے گا؟ کیوں جائے گا معلوم؟ جنت میں کیوں جائے گا؟ حضرت عزیر ایک مرتبہ ایسا راستے سے چل رہے تھے، سننا کون؟ حضرت عزیر چل رہے تھے اور کہا اللہ تو مار ڈالے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ پھر تو واپس کیسا زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کو کوشچن ہوا اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میرا نبی ہو کہ ایسا پوچھتا ہے؟ کہا اللہ میرے کو اطمینان ہو جاوے نہیں، اس لیے پوچھتا ہوں کہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی، کن کو؟ حضرت عزیر کو۔
100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. کتنے؟ اور 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر اٹھے نا, آنکھوں کو ملتے, اللہ نے کہا کتنا سوئے؟ او میرے نبی عزیر کتنا سوئے؟ کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹہ کے 24 گھنٹہ سویا. اللہ نے کہا 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ نہیں, 100 سال کے بعد آئے ہو. جاؤ مارکیٹ میں جا کے دیکھو, کرنسی بدل گئی, پوری مارکیٹ بدل گئی. جاؤ. حضرت عزیر باہر گئے, اللہ 100 سال کے بعد میں اٹھا, واپس آئے, دیکھا ان کا گدھا تو ویسے. کہا اللہ یہ گدھا تو ویسا ہی ہے. اللہ نے کہا یہی قدرت ہے, جس کو چاہا موت کے گھاٹ اتارا, جس کو چاہا زندہ رکھا. اللہ نے کہا یہ گدھا رکھوالی کرتا تھا کہ تیرے اوپر مکھی آ کر نہ بیٹھے. جس گدھے نے تیری رکھوالی کی عزیر, جب تو جنت میں جائے گا تیرا گدھا بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں وہ گدھے کا ذکر بھی آیا, حضرت عزیر کے گدھے کا ذکر آیا. اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. کتنے ہو گئے؟ نمبر 8, اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. آپ کو معلوم ہے نا, اصحاب کہف کچھ جوان تھے جنہوں نے پرچم اٹھایا لا الہ, اور بلند آواز سے لا الہ, پرچم اٹھایا لا الہ الا اللہ. سارے لوگوں نے مارنا شروع کیا, وہ سب کے سب جوان گھار میں چھپ گئے. اللہ نے باہر کتے کو بٹھا دیا جو ان کی رکھوالی کرتا تھا. جب سارے جوان باہر آئے, اللہ نے کہہ دیا تم تو جنت میں جاؤ گے میرے کلمہ پڑھنے والوں, لیکن یہ کتا جو تمہاری رکھوالی کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اور اللہ نے وہ کتے کا ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. کتنے ہو گئے؟ نمبر 9, ایک اٹھنی جنت میں جائے گی. کون سی اٹھنی معلوم؟ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹھنی. کون سے نبی؟ ایک نبی گزرے, بولو کون؟ حضرت صالح, ان کی اٹھنی. انہوں نے جب دعوت دی آؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, جب انہوں نے دعوت دی تو سب نے کہا آپ نبی ہو؟ حضرت صالح نے کہا ہاں میں نبی ہوں. تو کہا کچھ بتاؤ, کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم کو پتا چلے کہ آپ نبی ہے. حضرت صالح نے کہا دیکھو پتھر. سب نے دیکھا ہاں پتھر ہے, کیا کرے؟ حضرت صالح نے یوں اشارہ کیا, یوں پتھر پھٹا, اس میں سے اٹھنی نکل کے آئی. یہ وہ اٹھنی ہے جس کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے. کس کے اشارے پر آئی ہے؟ اللہ نے کہا یہ اٹھنی اتنی پیاری ہے, میرے نبی حضرت صالح کے اشارے پر آئی ہے. حضرت صالح جنت میں جائے گا, یہ اٹھنی بھی جنت میں جائے گی. اللہ نے اٹھنی کا ذکر کیا, پڑھو تیسرے پارے میں, اما پارے میں اللہ نے ذکر کیا فقال لهم رسول الله ناقة الله. بولو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ آخری جانور جو ہم کو رولا دیتا ہے ہمارے نبی کی اٹھنی, محمد الرسول اللہ. ہاں ہمارے نبی کی اٹھنی تھی. ہمارے نبی محبت سے کہتے تھے یہ اٹھنی میرے ساتھ جنت میں آنے والی ہے. اٹھنی کا نام کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام ازبا تھا, ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام قصوا تھا, ایک روایت کے مطابق وہ اٹھنی کا نام شہبا تھا. لیکن میرے پیارو یہ ربیع الاول آ رہا ہے. کون سا مہینہ؟ جب ہمارے نبی پردہ فرما گئے, وصال مبارک ہو گیا, سارے صحابہ رو رہے تھے. حضرت انس 20 سال کے تھے. کتنے سال کے؟ حضرت انس کہتے میں ایسے باہر نکلا نا تو میں نے دیکھا اٹھنی بھی رو رہی ہے. یہ اٹھنی بیٹھی ہے موٹے موٹے آنسو سے رو رہی ہے. حضرت انس کہتے میرے کو بہت غم آیا, یہ جانور بھی رو رہا, ہاں یہ مونگا جانور بھی رو رہا. حضرت انس گئے, چارہ لے کر آئے. اٹھنی نے چارہ, پانی لے کر آئے. اٹھنی نے پانی, ایک تھوڑ والو 2 دن تک اٹھنی نے کھایا نہیں, پانی پیا. حضرت انس کہتے میں 2 دن تک کھلانے کی کوشش کیا مگر نہیں, بہت محبت کرتی تھی نبی سے. ہم کیا محبت کریں, وہ محبت کرتی تھی نبی سے. حضرت انس کہتے 2 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اٹھنی کھڑی ہوئی. حضرت انس کہتے اللہ کی قسم میں ایسا خوشی ہوا جیسا کوئی میرا فیملی والا اٹھ گیا. حضرت انس کہتے میں اتنا خوش ہوا میں جلدی سے اٹھنی کو جا کے پکڑ لیا. اٹھنی کھڑی ہو گئی, میں سمجھ گیا یہ اٹھنی کو میں میرے ساتھ لے کے جاؤں گا, یہ تو میرے نبی کی اٹھنی ہے. حضرت انس کہتے اٹھنی نے یوں چہرہ کیا اور میرے سے پلٹ گئی اور گئی. حضرت انس کہتے میں بھی پیچھے گیا. ارے وہ اٹھنی تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر گئی. ارے بولو کس کے دروازے پر؟ اور اپنا سر مارنے لگی. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, اپنے ابا کی اٹھنی کو دیکھا. حضرت فاطمہ بہت روئی. اٹھنی کے اوپر ہاتھ رکھا, میرے ابا کی اٹھنی ہے, میرے ابا کی اٹھنی ہے. ارے اٹھنی دھڑام سے گری,
اور فاطمہ کے قدموں پہ گر کر اٹھنی نے اپنی جان دے دی۔ میرے دوستوں وہ کہہ کر چلی گئی، انہی کی محبت میں جیے تھے، انہی کی بیٹی کے قدموں میں جان دے کے جا گئے۔ میرے دوستوں کتنے جانور ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے اس اٹھنی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جب میں جنت میں جاؤں گا یہ اٹھنی پر بیٹھوں گا اور میرے اٹھنی کی رسی میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ 10۔ اب کٹھور والوں اب برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، اگر اللہ نہ کرے یہ 10 جانور تو قسم اللہ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں اگر اللہ نے کہا جا جہنم میں جا، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نہ کرے، بولو آمین، لیکن اگر اللہ بولے جا جہنم میں جا تو حضرت عزیر کا گدھا آئے گا ہمارے سامنے، بولے گا میں گدھا، بولے گا میں گدھا۔ تو کسی کو پاگل سمجھتا تھا تو تو بولتا تھا کہ تو گدھا ہے، گدھا تو تو خود نکلا کہ گدھا تو جنت میں چلا اور مصطفیٰ کا نام لینے والا جہنم میں چلا، کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چلا۔ اچھا چلو گدھے کو چھوڑو، اصحاب کہف کا کتا آئے گا، ہم کو کیا بولے گا؟ میں کیا تھا؟ بولو میں کیا تھا؟ کتا تھا۔ تو کسی دشمن کو گالی دیتا تھا تو بولتا تھا تو کتا ہے، تو وہ کتا تو جنت میں چلا، کتا تو نکلا جو جہنم میں چلا، کلمہ پڑھ کے بھی تو جہنم میں چلا۔ اے میرے دوستو، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں نا وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے کہ وہ تو مصطفیٰ کا دامن، کسی نبی کا دامن تھاما تو جنت میں چلا گیا، ہم نے مصطفیٰ کا دامن توڑا تو ہم جہنم میں چلے گئے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شاکر کے نکاح کی ایک بات کہوں گا کہ میرے پیاروں شاکر کا نکاح ہوگا، بولو انشاءاللہ ہوگا، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کٹھور میں اتنا جلدی جلدی جو میں آ گیا نا وہ اسی شاکر کی برکت سے میں یہاں پر آ گیا۔ لیکن میرے پیاروں میں شاکر کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا، اور جتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ اللہ